بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ کون ہے؟ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، پہلا مظلوم۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگی جائے تو بد دعا ہوتی ہے۔ کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ دعا کرے کہ اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا ہے اور ظالم کے لیے بد دعا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں، مائیں بھی دعا کرتی ہیں بچوں کے لیے، لیکن پہلے باپ کرے، اس لیے کہ عموماً باپ بعد میں دعا کرتے ہیں۔ مرد دعاؤں کے عادی نہیں، مائیں بہت کرتی ہیں بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا، لیکن کرنی چاہیے، زیادہ باپ کو کرنی چاہیے، ماں بھی کرے لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں۔ باپ اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ تینوں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اب اللہ سے اگر وہ سوال کریں تو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سوال کریں، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کریں بس اللہ عطا کرے گا۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بڑے چھوٹوں کو دعا دے سکتے ہیں، چھوٹے بھی بڑوں کو دعا دے سکتے ہیں۔ جہاں باپ کی بیٹے کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، وہاں بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ رب العزت جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ، میرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے نہیں کی، میں نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ رب العزت اس کو بتائیں گے اور کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجازت دے رہا ہوں جنت میں داخل ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوشحالی میں اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث سنی، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے۔ بلکہ ہم تو کبھی بھی خوشحالی میں دعا ہی نہیں کرتے، اللہ سے خوشحالی میں کہاں یاد آتی ہے؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
جب روزہ دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا کرے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے، یہاں پر صرف اپنا سگا بھائی ہی نہیں بلکہ مسلمان بھائی جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اس کی موجودگی میں تو کرتا ہے، لیکن جب اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔